محمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 186 اور 187 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آیت 186۔ اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، لہذا لوگوں کو مجھ ہی سے دعائیں مانگنی چاہیے اور مجھ پر یقین رکھنا چاہیے تاکہ ہدایت پائیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 186 کا۔ اب اس کی تفسیر میں دعائیں مانگنے کا طریقہ۔ ایک دیہاتی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہمارا رب ہم سے قریب ہے کہ اس سے سرگوشی کریں یا دور ہے کہ زور سے پکاریں؟ آپ خاموش ہو گئے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک لڑائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم کسی اونچے مقام یا ٹیلے پر چڑھتے یا کسی نشیب میں اترتے تو زور سے تکبیر کہا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگو اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکارتے ہو بلکہ سننے والے اور دیکھنے والے کو پکارتے ہو جو تم سے تمہاری سواریوں کی گردنوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو اس کے پاس ہوتا ہوں۔ جب تک بندہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر سے ہلتے رہتے ہیں، میں اس کے پاس رہتا ہوں۔ سورہ نحل کی آیت 128 میں فرمایا، خوب یاد رکھو اللہ پرہیزگاروں اور مخلصوں کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے فرمایا، سورہ طٰہٰ کی آیت 47، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، غرض اللہ کسی کی دعا رائیگاں نہیں کرتا۔ اسے سننے سے کوئی چیز مانے ہے، بلکہ اللہ دعائیں خوب سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت میں دعائیں مانگنے کی رغبت دلائی گئی ہے اور یقین دلایا گیا ہے کہ کسی کی دعا رائیگاں نہیں جاتی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ اسے خالی ہاتھ پھیرنے سے شرماتا ہے۔ جو مسلمان اللہ سے گناہ یا قطع رحمی کے علاوہ کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ اسے ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔ یا تو دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، یا کوئی آنے والی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ بولے، پھر تو ہم خوب دعائیں مانگا کریں گے۔ فرمایا، اللہ بھی خوب قبول فرمائے گا۔ دنیا میں جو مسلمان اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے یا اس سے اس جیسی مصیبت ہٹا دیتا ہے، بشرط یہ کہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے اگر جلدی نہ کی جائے
یہ نہ کہا جائے کہ ہم نے دعا مانگی تھی مگر قبول نہیں ہوئی۔ دعا برابر قبول ہوتی ہے بشرط یہ کہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو اور جلدی نہ کی جائے۔ پوچھا گیا کہ جلدی کرنا کیا ہے؟ فرمایا انسان کہنے لگے کہ میں نے فلاں فلاں دعائیں مانگی تھیں مگر قبول نہیں ہوئیں، اور افسوس کرنے لگے اور دعائیں مانگنی چھوڑ دے۔ دعا کرنے والا برابر بھلائی پر رہتا ہے جب تک جلدی نہ مچائے۔ پوچھا گیا جلدی مچانا کس طرح ہے؟ فرمایا کہنے لگے کہ میں نے رب سے دعا مانگی تھی مگر وہ قبول نہیں ہوئی۔ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مومن کی دعا ضائع نہیں ہوتی، یا تو اس کا دنیا ہی میں ظہور ہو جاتا ہے یا ذخیرہ آخرت بنا دی جاتی ہے، بشرط یہ کہ جلدی نہ کرے اور نا امید نہ ہو۔ عربہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اما جان جلدی اور نا امیدی کیا ہے؟ فرمایا یوں کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر میری حاجت پوری نہیں ہوئی۔ افطار سے قبل قبولیت کی ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ابن عمر اور ان کی بیوی بچے افطار کے وقت خاص طور سے کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ افطار کے وقت دعا رد نہیں کی جاتی۔ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل بادشاہ کی، روزے دار کی جب تک روزہ نہ کھول لے، اور مظلوم کی۔ اللہ قیامت کے دن اسے بہت بلند فرمائے گا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ دیر ہو جائے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ آیت 187۔ ترجمہ: تمہیں روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا حلال ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہو۔ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر کے تم سے درگزر کی۔ اب تمہیں ان سے ملنے کی اور اللہ کی لکھی ہوئی نعمت کو ڈھونڈنے کی اجازت ہے، اور کھانے پینے کی بھی، جب تک صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے۔ پھر تم رات تک روزہ پورا کرو اور مسجدوں میں حالت اعتکاف میں اپنی بیویوں سے نہ ملو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ لوگوں کے لیے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ گناہ سے بچ جائیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 187 کا۔ اس کی تفسیر: روزے کی تمام رات کھانے پینے کی رخصت ہے۔ آغاز اسلام میں سونے سے پہلے پہلے کھانے پینے کی رخصت تھی۔ اس آیت میں اس حکم کی تنسیخ ہے۔ رفع سے بیوی سے ملنا مراد ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ تمہارا لباس ہیں، یعنی ان سے تمہیں اور تم سے انہیں آرام پہنچتا ہے، اور تم ایک دوسرے کے لباس ہو اور آپس میں ملتے جلتے اور اٹھتے بیٹھتے ہو۔ اس لیے رمضان کی راتوں میں تمہیں ان سے ملنے کی اجازت ہے، کیونکہ بچنا بڑا مشکل ہے۔ اس آیت کا شان نزول معوذ والی لمبی حدیث میں گزر چکا ہے۔ تحریر تقدیر کی تلاش۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے ڈھونڈو، یعنی بیویوں سے اولاد کی نیت سے ملو۔ سحری کا آخری وقت۔ پھر فرمایا کہ کھاتے پیتے رہو جب تک کہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے ممتاز نہ ہو جائے۔ صبح کی سفیدی اور رات کی سیاہی کو سفید و سیاہ دھاگے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور فجر کا لفظ لا کر اشتباہ اٹھا دیا گیا۔ عدی بن حاتم: جب یہ آیت اتری تو میں نے 2 سیاہ
وہ سفید ڈورے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور انہیں دیکھتا رہا۔ جب یہ معلوم ہونے لگا کہ یہ سفید ہیں اور یہ سیاہ تو میں نے کھانا پینا بند کر دیا۔ صبح کو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا۔ فرمایا پھر تو تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے، اس سے دن کی سفیدی اور رات کو سیاہی مراد ہے۔ یعنی اگر تمہارے تکیے میں دونوں دھاگوں کی گنجائش ہے تو تمہارا تکیہ بہت ہی چوڑا ہے کہ اس میں مشرق و مغرب کی چوڑائی سما گئی۔ سحری کا استحباب۔ طلوع صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت سے استحباب کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ باب رخصت سے ہے جس پر عمل کرنا محبوب ہے۔ اسی وجہ سے حدیثوں میں ہے سحری کی رغبت آئی ہے۔ فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کا فرق ہے۔ سحری برکت والا کھانا ہے، اسے نہ چھوڑو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی صحیح، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ اپنی رحمت اور فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ سحری صبح صادق کے قریب ہی کھانی مستحب ہے۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اذان و سحری میں کتنا فاصلہ تھا؟ فرمایا 50 آیتوں کا۔ میری امت ہمیشہ بھلائی پر رہے گی جب تک روزہ جلدی کھولتی رہے گی اور سحری دیر سے کھاتی رہے گی۔ روزے کا آخری وقت۔ پھر فرمایا کہ روزے کو رات تک پورا کر لو۔ معلوم ہوا کہ سورج ڈوبتے ہی روزہ کھولنے کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ادھر سے رات آئے اور ادھر سے دن جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے۔ جب تک لوگ روزہ کھولنے میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی پر رہیں گے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے مجھے وہ بندے بہت پیارے ہیں جو جلدی روزہ کھول دیتے ہیں۔ اعتکاف کا بیان۔ پھر فرمایا کہ حالت اعتکاف میں بیویوں سے نہ ملو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ حکم اس کے بارے میں ہے جو رمضان یا غیر رمضان میں مسجد میں اعتکاف میں ہو، اسے دن میں یا رات میں بیویوں سے ملنا منع ہے جب تک اعتکاف پورا نہ ہو جائے۔ معتکف پر بالاتفاق اس کی بیوی حرام ہے، نہ بوسہ لے سکتا ہے اور نہ چمٹا سکتا ہے۔ اگر معتکف کسی ضرورت سے گھر جائے تو ضرورت سے زیادہ گھر میں ٹھہرنا بھی حلال نہیں ہے۔ نیز اعتکاف کے علاوہ کسی دیگر کام میں مشغول ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ معتکف بیمار پرسی کو بھی نہیں جا سکتا، ہاں راہ میں گزرتے ہوئے بیمار کا حال پوچھ سکتا ہے۔ قرآن میں روزوں کے بعد اعتکاف کا بیان ہے جس سے اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ اعتکاف روزوں میں یا رمضان کے آخر عشرے میں بیٹھنا چاہیے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف کرتے رہے۔ پھر آپ کے بعد امہات المومنین نے اعتکاف کیا۔ صفیہ بنت حی آپ سے ملنے جایا کرتی تھیں جبکہ آپ مسجد میں حالت اعتکاف میں ہوتے تھے۔ پھر کچھ دیر باتیں کر کے گھر واپس آ جایا کرتی تھیں۔ چونکہ رات ہوتی تھی اس لیے انہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی گھر پہنچانے آیا کرتے تھے۔ ان کا گھر مدینہ منورہ کے کنارے اسامہ بن زید کے گھر میں تھا۔ پھر فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی روزوں کے یہ بیان کردہ مسائل جن میں بعض فرض ہیں، بعض حرام ہیں اور بعض کی رخصت ہے، ہماری حدیں ہیں۔ ہم نے یہ حدیں مقرر کی ہیں، لہذا ان کے پاس بھی نہ جاؤ، آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کو کھول کھول کر بتاتا ہے، جس طرح روزے میں احکام و فرائض کے تفصیل وار کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح اللہ سارے احکام اپنے محبوب بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ راہ ہدایت و اطاعت پہچان جائیں۔ سورہ حدید کی آیت 9 میں فرمایا اللہ ہی اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال کر لے آئے۔ یاد رکھو اللہ تم پر بڑا ہی مہربان و شفیق ہے۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ بقرہ کی آیت 186 اور 187 کا۔
جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔